ایک لڑکے کے اس سفر کی کہانی جو وہ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے۔ اس سفر میں وہ کس طرح ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتا ہے، نئے تجربات کا سامنا کرتا ہے، زندگی اور قسمت کے رازوں کو جانتا ہے، اور بالآخر کیا اسے اپنی منزل اور خوابوں کی تعبیر مل پاتی ہے یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیو، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی دنیا بھر میں کروڑوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، اور جو 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام رکھتی ہے۔ یہ کہانی اسپین سے تعلق رکھنے والے سنتیاگو نامی ایک لڑکی کی ہے، جسے بچپن سے ہی دنیا گھومنے کا شوق تھا۔ جب اس نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے کیا تو اس کے والد نے شروع میں تو اسے سمجھایا کہ وہ اس ارادے کو ترک کر دے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لڑکا اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے تو اس نے اسے کچھ پیسے دیے اور مشورہ دیا کہ وہ ان پیسوں سے چند بھیڑیں خریدے اور بطور چرواہا پورے ملک کا سفر کرے۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ بھیڑیں خریدیں اور بطور چرواہا پورے ملک کا سفر شروع کر دیا۔ قریب 2 سال کے عرصے میں اسپین کا کوئی شہر، کوئی دیہات اور کوئی جنگل و بیابان ایسا نہ تھا جو اس نے نہ دیکھا ہو۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے بھی ہوئی جس سے اسے محبت ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب اس سفر کو ترک کیا جائے اور سیٹل ہو جائے۔ لیکن ایک چیز تھی جو اسے مستقل پریشان کر رہی تھی، اور وہ تھا اس کا خواب۔ اصل میں اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بچہ اس کا ہاتھ پکڑ کر احرام مصر لے کر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں آئے تو تمہیں ایک خزانہ ملے گا۔ شروع میں تو اس نے اس خواب کو اگنور کیا، لیکن جب مستقل اسے یہ خواب نظر آنے لگے تو پھر اس بارے میں اس نے سوچنا شروع کیا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جس نے اپنا تعارف سالم نامی ملک کے بادشاہ کے طور پہ کرایا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں خزانے کی تلاش ہے اور اس میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، اپنی بھیڑیں مجھے فروخت کرو، اس کے بدلے نہ صرف میں تمہیں پیسے دیتا ہوں بلکہ تمہیں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم نے احرام مصر تک کیسے پہنچنا ہے۔ لڑکا اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا اپنا سفر شروع کرتا ہے جس میں وہ پہلے اسپین سے افریقہ جاتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران لڑکا ایک ٹھگ کے ہاتھوں اپنے سارے پیسے گنوا بیٹھتا ہے۔ اب ایک انجان ملک کے اندر بے یار و مددگار وہ ایک شیشے کی دکان پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ قریب 1 سال کے عرصے کے اندر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ آرام سے اسپین واپس جا کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اسے اپنا خواب یاد آتا ہے اور اس خواب کی تلاش میں وہ احرام مصر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ مصر کی جانب سفر کے لیے وہ ایک کاروان میں شامل ہو جاتا ہے جو صحرا سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کاروان میں اس کی کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحرا میں جنگ کی وجہ سے کاروان نخلستان میں کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے، جہاں اس کو اس کی سچی محبت مل جاتی ہے، اور وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کے نام پر یہ کہانی ہے، دی الکیمسٹ۔ الکیمسٹ کی مدد سے وہ بالآخر احرام مصر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں خزانے کی تلاش شروع کرتا ہے تو اسے خزانہ نہیں ملتا، کیونکہ اصل میں خزانہ تو وہاں تھا ہی نہیں، خزانہ تو اسپین میں ہی تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر یہ 2 بر اعظموں پر محیط یہ سفر اور اتنی مشکلات، ان سب کا کیا مقصد تھا؟ تو یہ اصل میں امتحان تھا جو قسمت اس کا لے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی یہ اپنی اس تلاش میں سچا ہے یا نہیں۔ سبق جو ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے خوابوں کا پیچھا کریں اور وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ ایک اچھی زندگی تو شاید گزار لیں، لیکن کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہ سکیں گے۔